میں آپ کو تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے پہلے بحیرہ روم میں سویلین کشتیوں کا ٹریکنگ ڈیٹا دکھانا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ یونانی حکام کا کہنا ہے کہ ڈوبنے سے پہلے کشتی بغیر کسی تعطل کے اٹلی کی جانب جا رہی تھی اور یہ کسی خطرے میں نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اس میں مداخلت نہیں کی، نہ امدادی کارروائیاں شروع کی۔ لیکن ہمیں ملنے والی معلومات اس بیان کی نفی کرتی ہے۔ یہ نظر آنے والی پیلی پن وہ جگہ ہے جہاں کشتی ڈوبی۔ جی ایم ٹی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے یونانی انتظامیہ لکی سیلر نام کی کشتی کو تارکین وطن کی کشتی تک کھانا اور پانی پہنچانے کا کہتی ہے، اور ہمارے پاس کشتی لکی سیلر کی لاگ بک اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ 30 منٹ بعد کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی اٹلی کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن 2.5 گھنٹوں کے بعد جی ایم ٹی وقت کے مطابق شام 6 بجے ایک اور کشتی فیتھفل واریر بالکل اسی مقام پر پہنچتی ہے اور یہ بھی انہیں کھانے پینے کا سامان دیتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جس میں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور موسمی صورتحال، سائے کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ اس دعوے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یونانی کوسٹ گارڈ یہ اصرار کرتے ہیں کہ 7:40 اور 10:40 کے درمیان الٹنے والی کشتی اٹلی کی جانب رواں دواں تھی اور وہ اسے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ اسی وقت کی تصویر ہے جو انہوں نے خود شائع کی، اور انہوں نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے اس وقت کشتی پر سوار ہونے کی کوشش کی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اسے کوئی خطرہ ہے یا نہیں۔ اب ہم ایک بار پھر آخری 7 گھنٹوں میں ہونے والی سرگرمی کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس پوائنٹ پر ہو رہا ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تارکین وطن کی کشتی ایک ہی جگہ پر تھی۔ یاد رہے اس سارے وقت یونان یہ اصرار کرتا ہے کہ کشتی اٹلی کی طرف روانہ تھی اور اسے کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس پر سوار لوگوں کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آخرکار جی ایم ٹی وقت کے مطابق رات کے 11 بجے کشتی مسافروں سمیت ڈوب جاتی ہے، اور اس کے بعد متعدد کشتیاں امداد کے لیے اس جگہ پہنچتی ہیں۔ آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔